تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا کہا اور اپنے نبی کی اطاعت کا کہا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے۔ فرمایا باولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو اولی الامر کی اطاعت یہ مستقل نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہیں۔ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی بات پہ اتفاق نہیں ہو رہا، اولی الامر کے ساتھ کوئی منازعہ، کوئی اختلاف ہو جائے یا آپس میں ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اختلاف کی صورت میں فیصلہ کس نے کرنا ہے، حتمی بات کس کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مسلمانوں کے اندر مختلف گروہ پائے جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر مختلف جماعتیں پائی جاتی ہیں، مختلف مذاہب اور مسالک پائے جاتے ہیں۔ بعض مسائل میں ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، تو اس اختلاف کی صورت میں رجوع کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ فیصلہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلہ میں جس میں ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیا طریقہ سکھلایا ہے، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا طریقہ لیا ہے، وہاں پہ آ کے فیصلہ ہو جائے گا۔ عقیدے کا مسئلہ ہو یا فروعی مسائل ہو، نماز روزے حج زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا جائے گا اور آپ سے ہی فیصلے کروائے جائیں گے۔ آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو آپ جو اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ نماز کے مسئلہ میں بھی ہم جو کوئی اختلافات دیکھتے ہیں، اس کا حل قرآن و سنت سے لیا جائے۔ اب قرآن و سنت اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر نماز میں بھی کافی مسائل ہیں، سورہ فاتحہ ہے، رفع الیدین ہے، آمین بالجہر ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ ایک دو مسائل کو انشاءاللہ آج اس مختصر سے وقت میں آپ ڈسکس کریں گے۔ تو ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسے مسائل میں خامخواہ دوسروں پہ ایسے فتوے لگانا، گمراہی کے فلاں اس طرح، یہ مناسب نہیں۔ اختلاف کی صورت میں برداشت ہوتی ہے، اختلاف کی صورت میں دوسرے کی بات کو سنا جاتا ہے اور اپنی بات کو سنایا جاتا ہے دلائل و براہین کے ساتھ، اور اختلاف کو برداشت بھی کیا جاتا ہے وہی صورت میں کہ کسی کا ایک موقف ہے، اس کے موقف کی حد تک، باقی حتمی فیصلہ کیا ہوگا، اس میں راجح بات کیا ہوگی، کس موقف کو اپنایا جائے گا، تو اسی موقف کو اپنایا جائے گا، اور وہی بات راجح ہوگی جس کی تائید اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ قرآن و سنت میں جس کی دلیل موجود ہوگی اسی بات کو اپنایا جائے گا۔ نماز کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ بھائی بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے۔ آپ نے یہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ویسے ہی انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے آگے اپنی شاگردوں کو اور آپ کی امت کو وہ نماز پہنچائی۔
اس میں سے ایک مسئلہ اختلافی مسائل میں سے رفع الیدین کا مسئلہ ہے بطور مثال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس مسئلہ میں کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بندہ ہے، باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع. یہ صحیح بخاری کا نسخہ میرے پاس درسی نسخہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 ہے. باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع. رفع الیدین کرنے کا باب جب اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ کہے، اور جب رکوع کرے اور جب رکوع سے اٹھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث لائے ہیں. عن عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اذا قام فی الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، نہیں نماز شروع کرتے نا، نماز میں کھڑے ہوتے، رفع یدیہ، تو آپ رفع الیدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتیٰ تکونا حتیٰ منکبیہ، حتیٰ کہ وہ دونوں آپ کے دونوں کندھوں کے برابر ہو جاتے. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، تو ایسے ہی کرتے تھے. وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ایسے ہی کرتے تھے. وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے. وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے، رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے، رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اٹھ کر رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور سجدوں میں ایسے نہیں کرتے تھے. یہ سجدوں میں رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہی صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 پہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق سوال ہوتے ہیں، کچھ اور بھی چیزوں کے متعلق سوال ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ ایک وفد کی صورت میں آئے تھے، آپ کے پاس ایک کافی دن ٹھہرے ہیں، تو انہوں نے آپ سے دین سیکھا ہے، آپ کو نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے، اور بھی آپ کے معاملات شب و روز دیکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسائل بھی سیکھے ہیں، نماز بھی سیکھی ہے. تو جب یہ واپس اپنے علاقے میں جانے لگتے ہیں تو آپ سے واپس جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں. تقریباً 20 دن راتیں انہوں نے آپ کے پاس قیام کیا، آپ کے پاس ٹھہرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ہی تم نماز پڑھو. تو اب حضرت آپ کے صحابہ نے جیسے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا وہ ایسے نماز پڑھتے تھے.
اور ایسے ہی وہ اپنے شاگردوں کو بھی نماز سکھلاتے تھے. عبداللہ بن عمر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے ہی بیان کرتے ہیں. کہتے رأیت رسول اللہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے. اور اسی سبب آگے اگلے باب میں باب رفع الیدین اذا قام من رکعتین، جب آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کر کھڑا ہو، تیسرے رکعت کے لیے تیسری رکعت شروع کرے تو اس وقت رفع الیدین کرے. تو اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہی لاتے ہیں. اس میں ہے ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز میں داخل ہوتے یعنی نماز شروع کرتے تب اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ اور رفع الیدین کرتے، فاذا رکع رفع یدیہ اور جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، رفع یدیہ تو رفع الیدین کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ رَكَعَتَيْنِ اور جب 2 رکعت نماز پڑھ کر کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے جانی تو رفع یدیہ تو رفع الیدین کرتے. ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، یعنی اس کو آپ سے بیان کیا کہ آپ بھی ایسے ہی کرتے تھے. پہلی حدیث میں یہ بیان ہوا، جو پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے اس میں یہ بیان ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان جگہوں پہ رکوع کر کے دیکھا، جب نماز شروع کرتے، جب رکوع جاتے، جب رکوع سے سر. اور دوسری حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھی بذات خود ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا کرتے تھے. جب نماز شروع کرتے، جب رکوع جاتے، جب رکوع سے اٹھتے اور جب 2 رکعت نماز پڑھ کر کھڑے ہوتے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے تھے. یعنی صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بذات خود بھی اسی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں. نبی پاک کا فرمان جو پہلے بیان کیا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو صحابی نے جیسے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے خود بھی نماز پڑھی اور کہتے اللہ کے نبی بھی ایسے ہی پڑھتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عمومی طور پر یہ جو نا 4 جگہوں پہ رفع الیدین کرتے نماز شروع کرتے وقت، جب رکوع جاتے، جب رکوع سے کھڑے ہوتے اور جب 2 رکعت پڑھ کر تیسرے کے لیے کھڑے ہوتے. تو آپ ان 4 جگہوں کا بیان حدیث میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب عوام کو دھوکہ دینا ہو اور مناظرانہ جو وہ اڑویاں ڈالنی ہو تو پھر آپ کا تو سیدھا فرمان ہے اس کو نہیں دیا جاتا، بلکہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس طرح طرح کے عجیب و غریب سوالات. جی آپ نے ہمیشہ رفع الیدین کی ہے، یہ دکھائیں کہاں ہے. آپ نے اپنی آخر زندگی میں رفع الیدین کی ہے، آخری نماز میں رفع الیدین کی ہے، اس طرح کے مطالبے کی ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کی سنت کرنا ہے یا آپ کی سنت نہیں کرنا، یہ نہیں. اصل پیچھے بیک گراؤنڈ، اگرچہ کہتے ہیں کہ نہیں سنت نہیں ہوتی، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے امام صاحب سے یہ مسئلہ ایسے نقول ہے، ہماری فقہ میں چونکہ یہ ایسے لکھا ہوا ہے، تو اب اس کو درست ثابت کرنے کے لیے
دلائل بیان نہیں کیے جائیں گے بلکہ دلائل بنائے جائیں گے. اور اگر ہمارے امام، ہمارے مسلک، ہماری فقہ کے مسئلہ کے خلاف دلائل موجود ہیں تو ان دلائل کو کسی طرح سے رد کیا جائے گا. ان میں خام خواہ کی اڑاؤنیاں ڈالی جائیں گی. اصل پیچھے مقصد یہ ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں رفع الیدین کی، اور خود اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 یہ درس نسخہ جو ہے قدیمی کتب خانہ والوں کا اس میں یہ موجود ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نمازی تھی، آخری زندگی کی، وہ نمازیں پڑھی ہیں آپ کے ساتھ کے کیا کیا. اگر تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر زندگی کی جو نمازیں پڑھی ہیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کا یہ عمل بیان کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، تو پھر آخر زندگی میں بھی آپ یہ عمل کیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے آخر زندگی میں آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو یقیناً وہ بھی نہ کرتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ یہ عمل کر رہے ہیں. صحیح بخاری میں ہی حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22. یہ جو درس نسخہ ہے قدیمی کتب خانہ والوں کا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 صفحہ نمبر 22 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 وہ 132 میں سے جی. باب سامع بالعلم، رات کے وقت علم کی علمی گفتگو کرنے کا باب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب کے تحت یہ حدیث لائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے. ان عبداللہ بن عمر قال، یقیناً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اپنی آخر زندگی میں. صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ ہی، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی آخر زندگی میں عشاء کی نماز پڑھائی. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر زندگی میں جو نمازیں تھیں حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ آپ کے پیچھے پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخر زندگی کی نمازیں تھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان نمازوں میں موجود ہوتے تھے. وہ آپ نے نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی آخر زندگی کی نمازیں آپ کے پیچھے پڑی ہیں، وہ آپ کی آخر زندگی کی نمازوں میں آپ کے ساتھ تھے. اور وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری جلد نمبر 102 کی جو پہلی 2 حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں وہ بیان کرتے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا، نماز شروع کرتے اور رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھ کر اور جب 2 رکعت نماز پڑھ کر کھڑے ہوتے. تو اگر آپ کی آخر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہ کی ہوتی تو عبداللہ بن عمر کہتے جی کیا ہے وہ نہ کرتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخر زندگی میں رفع الیدین نہ کی ہوتی تو یقیناً عبداللہ بن عمر نہ کرتے. عبداللہ بن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر زندگی میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ رفع الیدین کرتے ہیں.
اور اپنے شاگردوں کو بھی کر کے دکھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا. اور دوسرے حدیث میں عبداللہ بن عمر نے آپ کی آخر زندگی میں آپ کے ساتھ نماز پڑھی. تو اگر آپ کی آخر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفادار نہ کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر نے وفادار نہ کیا. اور پھر بڑی مزے کی بات ہے، ہدایہ شریف جو فقہ حنفی کی بڑی معروف اور سب سے جو اعلیٰ فقہ کی کتاب ہے ہدایہ شریف. جانتے بھائی یہ الہدایہ پڑھی بھی ہوگی کچھ بار. تو یہ ہدایہ شریف کی جو احادیث جو اس میں بیان ہوئی ہیں ان کی تخریج کی ہے امام جمال الدین عبداللہ بن یوسف الزیدی الحنفی نصب الرایا کے نام سے. نصب الرایا تخریج و احادیث الہدایہ، ہدایہ کی احادیث کی تخریج نصب الرایا. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں پہلے اوپر، یہ میرے پاس نسخہ ہے، اس میں ہدایہ بھی ساتھ موجود ہے اوپر اور نیچے وہ تقریر ہے، یعنی اوپر الہدایہ ہے اور نیچے نصب الرایا. اوپر ہدایہ کی عبارت یہ ہے وَيَرْفَعُ بِدَاهِ مَا التَّكْبِيرِ. نصب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386. یہ قدیمی کتب خانہ کراچی کا طبع ہے، ان کا چھاپا ہے 386 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386. ہدایہ کی بات ہے وَيَرْفَعُ بِدَاهِ مَا التَّكْبِيرِ وَهُوَ سُنَّةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع گن کرتے اور یہ سنت ہے. آگے صاحب ہدایہ دلندی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاضب علیہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی. کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الدین کرنا سنت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی ہے. احناف کے نزدیک سنت اسے کہتے ہیں جس پہ آپ نے ہمیشگی کی ہو وہ سنت ہے. تو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کی رفع الدین کرنا سنت ہے کیونکہ آپ نے اس پر ہمیشگی کی ہے. اب نیچے اس کی نیچے امام زیدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں حدیث الثالث تیسری حدیث رویہ روایت کیا گیا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادب علی رفیع یدیہ عند تکبیرۃ الافتتاح. روایت کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ پر ہمیشگی کی ہے. تو میں کہتا ہوں ہذا معروف فی احادیث صفات صلاۃ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت، نماز کے طریقے کی جو احادیث ہے، جن حدیث میں آزم کی نماز کی صفت طریقہ بیان ہوا ہے ان میں یہ بات معروف ہے. منہا حدیث ابن عمر، ان حدیثوں میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اخرج الائمۃ الستہ فی کتبہم، ائمہ ستہ نے امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ائمہ ستہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے. ان سالم بن نبی ہے عبداللہ بن عمر، حضرت سالم کی حدیث کو روایت کیا ہے جسے وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر کے نام سے بیان کرتے ہیں
قال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا استفتح الصلاۃ رفع یدیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو آپ رفع الیدین کرتے، حتی یحاذی منکبیہ، حتی کہ اپنے دونوں کندھوں کے برابر کرتے، فاذا اراد ان یرکع، اور جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ رکوع کرے، فبعد ما یرفع راسہ من رکوع، رکوع سے اپنے سر کو اٹھانے کے بعد بھی ولا یرفع بین السجدتین، اور دونوں سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ سوال یہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کی رفع الیدین کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کتنی رفع الیدین بیان کرتے ہیں، نماز شروع کرنے والی رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں اور رکوع والی رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز شروع کرتے وقت کے رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں اس حدیث میں، اور رکوع کے وقت کے رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں، رکوع جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی، دونوں رفع الیدین بیان کرتے ہیں، نماز شروع کرنے کے رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں، رکوع جاتے وقت کے اور رکوع سے اٹھتے وقت کے رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں۔ حدیث یہی ہے، اس میں 3 جگہ پہ رفع الیدین کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں امام زیدی حنفی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کی رفع الیدین پر ہمیشگی کی، دلیل عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے۔ تو عبداللہ بن عمر صرف تکبیر تحریمہ والی رفع الیدین بھی بیان کرتے ہیں، رکوع والی بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے یہاں تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث میں صرف تکبیر تحریمہ والی رفع الیدین کو بیان کیا، رکوع والی رفع الیدین کو نہ بیان کیا، تو کہیں جی دیکھیں جی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو ہمارے امام نے دلیل دی ہے نا کہ تکبیر تحریمہ کی رفع الیدین ہمیشہ کرنی ہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث بیان کیا، اس میں صرف تکبیر تحریمہ والی رفع الیدین کا ذکر ہے، اور بھائی اس میں رفع الیدین کا بھی آگے ذکر ہے۔ اگر اس حدیث سے تکبیر تحریمہ والی رفع الیدین پہ ہمیشگی ثابت ہوتی ہے، آپ استدلال کرتے ہیں، تو اسی میں رکوع والی رفع الیدین بھی موجود ہے۔ کیا خیال ہے؟ اپنے مطلب کے لیے آدھی لے لی آدھی چھوڑ دی، اپنے مطلب کے لیے آدھی لے لی آدھی چھوڑ دی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لے آئے اور بعض کا انکار کر دیا، مطلب کی لے لی جو مطلب کی نہیں چھوڑ دی۔ حدیث ایک ہی ہے، اس میں نماز، اس میں تکبیر تحریمہ والی رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، اس میں رکوع والی رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، تو اس میں تکبیر تحریمہ، اسی حدیث سے تکبیر تحریمہ والی رفع الیدین ہمیشہ ثابت ہوتی ہے، تو پھر رکوع والی بھی ثابت ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اپنے مطلب کی لے لیں، مطلب کی چھوڑ دیں، ایسے نہیں کرتے۔ اور پھر جو پہلے میں نے حدیث بیان کی صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جنہوں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی آخر زندگی میں، تو آخر زندگی میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے آخر زندگی میں، آپ کی آخر زندگی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو اگر رفع الیدین نہ کی ہوتی تو وہ چھوڑ دیتے، آپ کے بعد ختم نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام، اچھا ایک اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے، ایک کام آپ سے ثابت ہے، جب آپ سے ایک کام ثابت ہے تو اسے کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ اب بعد میں آپ نے چھوڑ دیا یا منسوخ ہو گیا، اور نسخ کی چھوڑنے کی دلیل چاہیے نا، اگر نسخ کی چھوڑنے کی دلیل نہیں ملتی تو اس پہ عمل کیا جائے۔ اگر نسخ کی اور چھوڑنے کی دلیل ہوتی تو
تو عبداللہ بن عمر آپ کے بعد نہ کرتے، اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی صحابہ وہ آپ کے بعد نہ کرتے. حضرت مالک بن حویرث، حضرت وائل بن حجر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جعفر بن عبداللہ اور دیگر صحابہ بہت سارے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہ کرتے، چھوڑ دیں. اور پھر جو نسب و رایہ والے نے، امام زہلی حنفی نے جو دلیل بنائی ہے کہ تحبیرۃ تحریمہ کے وقت سنت کیونکہ ہمیشگی کی ہے، تو دلیل جو ہے وہ یہی عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. تو اس میں اکیلا تکبیرۃ تحریمہ کے وقت کا ذکر نہیں ہے، اس میں ساتھ رکوع کا بھی ذکر ہے. رکوع کے وقت والا بھی اس میں ذکر ہے، تو یہ بھی ہمیشگی ثابت ہوگی آپ کے دلیل. ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں، یہی صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102، یہ جو درسی نسخہ ہے اس میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. حضرت ابو کلابہ فرماتے ہیں انہ را مالک بن الحویرث کہ انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا اذا صلی کبر جب نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے ورفع یدیہ اور رفع یدین کرتے واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ اور جب ارادہ کرتے کہ رکوع کرے تو رفع یدین کرتے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے. فَحَدَّثَ اور کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. حضرت ابو کلابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جب تکبیر تحریمہ کرتے، جب نماز شروع کرتے تکبیر تحریمہ کہتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے. یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی مالک بن حویرث ہے جن کی پہلے میں نے حدیث آپ کو بیان کی ہے، یہی صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پہ کہ یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 22 نہیں، صفحہ نمبر 88 پہ، صفحہ نمبر صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 پہ یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ایک وفد لے کر، ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے. کہتے فاقمنا عنده 20 یوما ولیلہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن اور راتیں ٹھہرے. تو آپ سے ان کے پاس ٹھہرے، یا آپ سے دین سیکھتے رہے، آپ سے یہ دین کو سیکھتے رہے. تو 20 دن رات آپ کے پاس ٹھہرنے کے بعد آپ نے ہم سے جو ہمارے پیچھے لوگ تھے ان کے بارے میں سوال کیا، متعلق پوچھا وغیرہ، تو ہم نے آپ کو خبر دی تھی، ان کے متعلق بھی آپ نے پوچھا تھا، ہم نے آپ کو خبر دی تھی.
فقالت تو آپ نے کہا ارجعوا اہلیکم الی اہلیکم، تم اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹو، فاقیموا فیہم، اور ان کے اندر تم ٹھہرو، وعلموہم، اور تم ان کو تعلیم دو، تم ان کو تعلیم دو، ومروہم، اور تم ان کو حکم بھی دو، وذکر اشیاء احفظها اور لا احفظها، راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کچھ چیزیں ذکر کی، کچھ مجھے یاد ہے کچھ نہیں بھی یاد، اور کہتے ہیں آپ نے یہ بھی کہا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم بھی نماز پڑھتے دیکھتے۔ وفد لے کر نبی پاک کے پاس تشریف لائے گئے، 20 دن راتیں آپ کے پاس ٹھہرے ہوئے، جب واپس جانے لگتے ہیں تو آپ کہتے ٹھیک ہے اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤ، ان میں ٹھہرو، ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو دین سکھاؤ، اور فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور یہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ آپ کے حکم کے مطابق واپس چلے جاتے ہیں، ظاہر جا کر آپ کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو دین سکھایا، دین کی تعلیم دی، اور جب آپ کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے ان سے کہا تھا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو ظاہر ہے واپس جا کر یہ ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نے اب دیکھا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسا کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا آپ کے بعد انہوں نے نماز اور طریقے سے پڑھنی شروع کر دی، ایسے ہی پڑھ کے دیکھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نماز جنہوں نے مالک بن حویرث کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ مالک بن حویرث نبی پاک کے حکم صلو کما رأیتمونی اصلی پہ عمل کرتے ہوئے نماز کیسے پڑھتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے مالک بن حویرث نماز پڑھتے تھے اذا صلی کبر ورفع یدیہ، جب نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے اور خود دن کہتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع یدیہ، رفع دن کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تو رفع یدیہ رفع دن کرتے، وحدث، اور مالک بن حویرث ساتھ یہ بھی بتایا کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، کہ اللہ کے نبی ایسے ہی کرتے، آپ نے ان کو حکم دیا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ایسے نماز پڑھو، ان کو حکم کیا تھا، تو یہ آپ کے بعد بھی ایسی نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے آپ ان کو ایسی نماز پڑھتے دیکھا، اور بعد میں جا کر ایسی تعلیم دی اور ایسی نماز پڑھتے ہوئے اپنے شاگردوں کو دکھائی، اپنے پیچھے والوں کو ایسے نماز سکھائی اور نماز پڑھ کے دکھائی، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسے پڑھتے تھے۔ اور یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ایک اور حدیث بیان کر کے تو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ اب یہ کہ کب اسلام لائے، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141، اسی طرح جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 کے اندر کوئی یہ بات موجود ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک کے پاس تشریف لانا اور ان کا اسلام قبول کرنا اور ان کا آپ کے پاس ٹھہرنا کانت سنۃ 30 من الہجرہ، یہ سن 9 ہجری میں، سن 9 ہجری میں، سن 9 ہجری میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ وفد کے ساتھ نبی پاک کے پاس تشریف لائے تھے اور اسلام قبول کیا تھا، سن 9 ہجری۔ اور جو سندھی کا حاشیہ ہے سنن النسائی پر، جی
فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 دونوں جگہ یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح مالک بن نویس رضی اللہ تعالیٰ کی یہی حدیث سنن النسائی میں بھی موجود ہے۔ تو سنن النسائی میں اسی حدیث کے تحت حاشیہ میں جو علامہ سندھی حنفی کا حاشیہ ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت مالک بن حویرث کا یہ آپ کے پاس تشریف لانا وفد کی صورت میں اور اسلام قبول کرنا اور آپ کے پاس کوئی ٹھہرنا تھا، یہ سن 9 ہجری میں تھا آخر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں یہ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول ہی سن 9 ہجری میں کیا ہے اور آپ کے پاس ٹھہرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں صلی کما رہے تو مجھے صلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ کو رفع الدین کرتے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور جا کر رفع الدین کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اور پیچھے یہی سکھاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے پڑھتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ کم ہے، ایک دو اور بھی ہم مسائل دیکھنے ہیں، ذرا تھوڑا سا اختصار کرتے ہیں۔ 2 دلیلیں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث، دوسری حضرت مالک بن حویرث کی حدیث مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تیسرے دیکھتے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث۔ یہ حدیث سنن النسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 جو طریقات سلفیہ والا درس نسخہ ہے، سنن النسائی جلد 1 صفحہ نمبر 105 طریقات سلفیہ والا نسخہ۔ جی 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 سنن ابی داؤد جو عون المعبود والا نسخہ ہے، یہ سنن ابی داؤد جس کے نیچے اس کی شاہ عون المعبود میں موجود ہے، یہ اوپر سنن ابی داؤد ہے اور نیچے اس کی شاہ عون المعبود ہے، یہ والا نسخہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔ سنن ابن ماجہ جو درسی نسخہ ہے صفحہ نمبر 62۔ اس میں ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل تو میں نے کہا لَأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا۔ کہتے ہیں میں ضرور بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا۔ کیف یصلی کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ قال کہتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستقبل القبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا، فکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہی، فرفع یدیہ تو آپ نے رفع الیدین کیا، حتی حاذتا اذنیہ حتیٰ کہ آپ نے دونوں کانوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو دیا، ثم اخذ شمالہ بیمینہ پھر اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لیا، فلما اراد یرکع رفعہما مثل ذلک جب رکوع کا ارادہ کیا تو اسی طرح رفع الیدین کیا، ثم
فاسا یدیہ علی رکبتیہ، پھر رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھا. فلما رفع راسہ من الرکوع، جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھایا، رفعہما مثل ذلک، اسی طرح انہوں نے رفع الیدین کیا، اسی طرح انہوں نے رفع الیدین کیا. تو حضرت مالک بن حویرث، یہ حضرت وائل بن حجر کے لوگ اسپیشل اہتمام کر کے اہتماماً نبی پاک کی نماز کو دیکھ کہتے ہیں میں ضرور نبی پاک کی نماز کو دیکھوں گا، کیسے خاص نوٹ کرتے ہیں آپ کی نماز کو، اسپیشل دیکھتے ہیں آپ نے کیسے نماز پڑھی، میں دیکھوں ذرا کیسے پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ رکوع کرتے ہیں، نماز شروع کرتے رکوع جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے رکوع کرتے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک کے پاس میں تشریف لائے. یہ بھی سن 9 ہجری میں نبی پاک کے پاس تشریف اور انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کی جو آمد اول ہوئی، جو پہلی دفعہ یہ آپ کے پاس تشریف لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے حوالے لکھتے ہیں الاستیعاب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 642، اور ایک دوسرا نسخہ جو ہے اس کا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 ہے. اس کا اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 406 ہے. البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71 ہے. جن کی جب آمد اول ہوئی، جب پہلی دفعہ یہ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، تو یہ سن 9 ہجری میں آپ کے پاس تشریف لائے ہیں. یہ گرمیوں کا موسم تھا، موسم گرما تھا. اور اسی طرح جو سنن نسائی پہ سندھی کا حاشیہ ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے. عمدۃ القاری جو ہے علامہ عینی حنفی کی صحیح بخاری کی شرح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 381 حدیث نمبر 735 کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی. اس طرح جو علامہ غلام رسول سعیدی حنفی بریلوی ہیں، ان کی جو شرح صحیح مسلم ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1118 پہ بھی یہ بات موجود ہے کہ ان کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں اسلام قبول کیا اور یہ نبی پاک کے پاس تشریف لائے. اب سوال یہ ہے، یہ مالک بن حویرث سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بھی سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور سن 9 ہجری میں یہ نبی پاک کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر سن 10 ہجری 11 ہجری میں ثبوت ہونا چاہیے نا. سن 10 ہجری میں کیا آپ نے رفع الیدین شروع کیا؟ کیا ہے اس کے بعد اس وقت سن 9 ہجری میں تو موسم گرما میں بھی نبی پاک رفع الیدین کر رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں. حضرت مالک بن حویرث بھی، وائل بن حجر بھی، اور مالک بن حویرث کے حدیث صحیح بخاری سے بیان کی. اللہ کے نبی نے کہا مالک بن حویرث سے جاؤ پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس، وعلموہم، ان کو تعلیم دو، اور فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. تو سن 9 ہجری کے بعد سن 10 ہجری میں رفع الیدین منسوخ ہونے کی دلیل. اس کے بعد پھر ایک اور بڑی مزے کی بات، اللہ اکبر. یہ میرے پاس ہدایہ شریف موجود ہے. یہ بھی درس نسخہ ہے مکتبہ رحمانیہ والوں کا، اردو بازار لاہور کا، جلد نمبر 1، اس کا صفحہ نمبر ہے 98. جی یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے کہ
جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور رفع الیدین کرنی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو رفع الیدین کرنی ہے، ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانے ہیں یا کانوں کے برابر اٹھانے ہیں؟ ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانے ہیں یا کانوں کے برابر اٹھانے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ ان کی امام شافعی کی دلیل وہ حضرت ابو عبید صحابی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور کہتے ہیں، اور احناف کا اپنا موقف یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو نا ہاتھ اٹھانے ہیں وہ کانوں کے برابر، ہاتھ اٹھانے کانوں کے برابر۔ کہتے ہیں والانا روایت وائل ابن حجر بل برائے بانا سے، ہماری دلیل ہے وائل بن حجر کی حدیث اور حضرت برا انس کی حدیث۔ کہتے ہیں امام شافعی کا موقف ہے کہ ہاتھ اٹھانے کندھوں کے برابر، ان کی حدیث ہے، ان کی دلیل حضرت ابو عبید صحابی کی حدیث، اور ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے وہ ہے ہاتھ اٹھانے کے کانوں کے برابر۔ والانا روایت وائل ابن حجر، ہماری دلیل حضرت وائل بن حجر کی حدیث۔ تو یہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، نیچے حاشیہ ہے علامہ عبد الحی لکھنوی حنفی کا، اس حاشیے کے اندر یہ حضرت وائل بن حجر کی حدیث کو علامہ عبد الحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ علامہ عبد الحی حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے کوئی حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں قولہ روایت وائل، کہتے ہیں جو صاحب ہدایہ کا قول ہے کہ وائل کی روایت تو وہ یہ ہے کہ وائل بن حجر انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رفع یدیہ حین دخل الصلاۃ حیال اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کر نماز داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کانوں کے برابر، ثم التحف بثوبہ، پھر اپنے ہاتھوں کو کپڑے میں لپیٹ لیتے، ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر دائیں ہاتھ کو رکھتے بائیں ہاتھ کے اوپر، فلما اراد ان یرکع، پھر جب ارادہ کرتے رکوع کرے، اخرج یدیہ من الثوب، تو اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے نکالتے، ثم رفع یدیہ، اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے نکالتے، ثم رفعہما، تو رفع الیدین کرتے، ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہتے، فرکع رکوع کرتے، فلما قال سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، رفع یدیہ، تو رفع الیدین کرتے، فلما سجد، جب سجدہ کرتے، وضع بین کفیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان رکھا۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دلیل بنایا ہے، کس نے؟ صاحب ہدایہ ہے، کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں کے برابر۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر اٹھاتے، تو اس میں ساتھ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے، رکوع جاتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے، اور کہتے والانا روایت وائل بن حجر، ہماری دلیل وائل بن حجر کی حدیث۔ تو وائل بن حجر کی اس حدیث میں کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانے کا ذکر ہے، اسی میں نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، یہ بھی ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں منسوخ ہوئی، اگر ہوئی ہوتی تو پھر احناف کی دلیل نہ ہوتی۔
کیا کریں؟ ضعیف نہیں، صحیح ہے. تو اسی میں کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانے کا ذکر ہے. تو وہ نماز شروع کرتے وقت خلدین کرتے تو کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، اور رکوع کے وقت خلدین کرتے، اور رکوع کے وقت بھی خلدین کرتے، وہ بھی اسی میں موجود. اچھا، یہ جو ہے اس میں کہ نماز شروع کرتے اور خلدین کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے میں لپیٹ لیتے، پھر ہاتھوں کو کپڑے سے جب رکوع کا ارادہ کرتے تو ہاتھ کو کپڑے سے نکالتے اور خلدین کرتے اور رکوع جاتے. یہ جو بات ہے یہ آئندہ سال پھر آئے گی. یہ تو پہلے جو واقعہ بیان ہوا ہے نا موسم گرما کا، آئندہ سال پھر باہر سردیوں کے موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے. آئندہ سال سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 پہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 پہ یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 پہ، سنن جو درسی نسخہ ہے، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 پہ بھی یہ بات موجود ہے. سنن الکبریٰ امام بہقی کی جو ہے سنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 پہ یہ بات موجود ہے. حضرت باعث نجر کہتے ہیں ثم جئت بعد ذلك فی زمان فیہ برد شدید، پھر اس کے بعد میں ایک ایسے وقت میں آپ کے پاس تشریف میں حاضر ہوا جب بہت زیادہ سردی تھی. جو پہلی حدیث آپ کو بیان کی تھی حضرت باعث نجر کی، اس میں تھا، اور وہ میں نے جو حوالے بیان کیے تھے گرمی کے موسم میں تھی جب وہ پہلی دفعہ نبی پاک کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ موسم گرما میں تھا سن 9 ہجری میں، سن 9 ہجری میں. آپ کہتے ہیں ثم جئت بعد ذلك فی زمان، آئندہ سال پھر وہ آپ کے پاس، آئندہ کہتے پھر میں آپ کے پاس آیا اس کے بعد ایسے زمانے میں جس میں شدید سردی تھی، سخت سردی تھی. اور صحیح مسلم جلد نمبر 1 اور سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں لفظ ہے کہتے ثم اتیت من قابل، پھر میں آئندہ سال آیا، پھر میں آئندہ سال آیا. صحیح مسلم میں نسائی میں پھر میں آئندہ سال آیا. اور سنن نبی داؤد میں ثم جئت بعد ذلك، پھر میں آپ کے بعد آیا، پھر میں اس کے بعد آپ کے پاس آیا فی زمان، ایسے زمانے میں فی برد شدید جس میں سخت سردی تھی. تو حضرت باعث نجر کا آنا 2 دفعہ ہے. پہلے سن 9 ہجری میں آئے جب گرمی کا موسم تھا، پھر آئندہ سال آئے، آئندہ سال یعنی سن 10 ہجری میں جب سردی کا موسم تھا. کہتے فرائیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا علیہم جل الثیاب، انہوں نے اوپر وہ موٹے کپڑے لیے ہوئے تھے. تہرا کو ایدیم تحت الثیاب، کپڑوں کے نیچے سے ان کے ہاتھ حرکت کرتے، کپڑوں کے نیچے سے ان کے ہاتھ حرکت کرتے تھے اور وہ خلدین کیا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی دیکھتے ہیں کہ آپ نماز جو پہلے بھی بیان کی ہے اس میں بھی ہے کہ نماز شروع کرتے اور خود کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو خلدین کرتے. سن 10 ہجری میں آئندہ سال بھی آتے ہیں تو صحابہ کو خلدین کرتے دیکھتے ہیں اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں.
بہت سارے صحابہ سے نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے وقت رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرنا ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ رفع الیدین یہ کیا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کو کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ سنن البہقی کے اندر، سنن الکبریٰ للامام البہقی، سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177، اور یہ نسخہ ہے دار الحدیث القاہرہ، دار الحدیث القاہرہ کا یہ نسخہ ہے۔ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، امام بہقی رحمہ اللہ سے اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے، قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی صلیت خلف ابی النعمان محمد بن الفضل۔ ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ابو النعمان محمد بن الفضل کے پیچھے، فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، تو انہوں نے رفع الیدین کیا جس وقت انہوں نے نماز شروع کی، جس وقت انہوں نے نماز شروع کی تو انہوں نے رفع الیدین کیا، وحین رکع، اور جس وقت انہوں نے رکوع کیا رفع الیدین کیا، وحین رکع راسا، انہوں نے رکوع ہے، اور جس وقت انہوں نے اپنے سر کو رکوع سے اٹھایا تو رفع الیدین کیا۔ فسألتہ عن ذلک، محمد بن یا ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو نعمان محمد بن الفضل سے سوال کیا ان ذالک، اس کے بارے میں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فقال، تو انہوں نے کہا صلیت خلف حماد بن زید، کہ میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی۔ فقال، تو انہوں نے کہا صلیت خلف ایوب السختیانی، کہتے میں نے ایوب السختیانی کے پیچھے نماز پڑھی۔ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، تو وہ رفع الیدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے، جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے۔ فسألتہ، تو وہ کہتے میں نے ان سے سوال کیا، فقال، نے کہا رأیت عطاء بن ابی رباح، میں نے عطاء بن ابی رباح کو دیکھا، یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، جب وہ نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر کو اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ فسألتہ، تو میں نے ان سے سوال کیا، فقال، تو عطاء بن ابی رباح نے کہا صلیت خلف عبداللہ بن زبیر، میں نے عبداللہ بن الزبیر کے پیچھے نماز پڑھی۔ فکان یرفع یدیہ، تو وہ رفع الیدین کرتے، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، واذا رکع، جب رکوع کرتے، واذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ فسألتہ، تو میں نے ان سے سوال کیا، وقال عبداللہ بن زبیر، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا صلیت خلف ابی بکر صدیق، میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی۔ فکان یرفع یدیہ، تو وہ رفع الیدین کرتے، واذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، واذا رفع، جب رکوع کرتے، واذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے، تو صدیق اکبر کو رفع الیدین کرتے۔ وقال ابو بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا صلیت خلف رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔
فکان یرفع یدیہ اذا افتتح صلاۃ، جب نماز شروع کرتے تو رفعتین کرتے، وَإِذَا رَكَعَ جب رکوع کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ اب دیکھیں محمد بن سلمہ السلمی اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو رفعتین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی ایسے رفعتین کیا تھا، تو میں نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا میں نے ایوب السختیانی اپنے استاد کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی رفعتین کرتے تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا میں نے صحابی رسول عبداللہ بن عمر کے پیچھے، عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، تو وہ بھی رفعتین کرتے تھے، جب نماز شروع کرتے، جب رکوع جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ تو عبداللہ بن عمر سے میں نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے نانا حضرت صدیق اکبر سے بیان کرتے کہ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان کو میں نے دیکھا وہ بھی نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفعتین کرتے۔ تو صدیق اکبر نے کہا تھا میں نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفعتین کرتے۔ تو اللہ کے حضرت صدیق اکبر نے کن سے رفعتین کی دی تھی؟ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی سے رفعتین کنہوں نے دی؟ حضرت صدیق اکبر۔ اور صدیق اکبر سے رفعتین کنہوں نے دی؟ ان کے نواسے نے جو صحابی رسول بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اور عبداللہ بن زبیر سے رفعتین لیتے ہیں عطا بن ابی رباح، اور عطا بن ابی رباح یہ تابعی ہیں، ان سے رفعتین لیتے ہیں ان کے جو شاگرد ہیں ایوب السختیانی، اور ان سے رفعتین لیتے ہیں ان کے شاگرد حماد بن زید، اور ان سے رفعتین لیتے ہیں ان کے شاگرد محمد بن الفضل، اور ان سے رفعتین لیتے ہیں ان کے شاگرد محمد بن اسماعیل السلامی، اور آگے نقل کرتے ہیں۔ یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو رفعتین کرتے دیکھتے بھی ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں فلاں کو رفعتین کیا، کرتے کرتے عبداللہ بن زبیر تک پہنچتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن زبیر اپنے نانا صدیق اکبر سے بیان کرتے، اللہ کے نبی سے بیان کرتے، اور یہ نبی پاک کے بعد بھی تسلسل سے بیان کرتے۔ صحابہ نبی پاک کے فرمان صلو کما رأیتم اصلی پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اور نبی پاک کی سنت کی، اور یہ رفعتین کی احادیث متواتر احادیث متواتر، اور بھی کافی زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رفعتین کیا کرتے تھے، کافی زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ جی اس کے علاوہ ذرا اختصار سے آپ کو تھوڑا سی چیز بیان کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سنی، پھر حضرت مالک بن حویرث کی حدیث سنی، حضرت وائل بن حجر کی حدیث سنی، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی۔ اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 62 پہ، اور تمہید ابن عبد البر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 217، اور مسند السراج اس کا بھی صفحہ نمبر 62 میں اور حدیث نمبر 92، اور مسند السراج کے اندر جو سما کی صراحت بھی موجود ہے، یہ راوی جو نا ابو اسماعیل کی کہتے ہیں مدلس ہے، وہ سما کی صراحت موجود ہے، تدلیس کا شبہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور یہ صدیق اکبر نے جو حدیث بیان کی ہے، امام بہقی آگے کہتے ہیں روات و ثقات، اور اس کے راوی ثقہ ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ بھی حدیث اس کو امام بہقی بھی صحیح کہتے ہیں، تلخیص العبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 میں یہ بات موجود ہے۔ اور نسب و رایا یہ امام ذیلی حنفی کی، یہ نسب و رایا کے اندر بھی حدیث موجود ہے، یہاں حدیث صحیح روات و ثقات، حدیث صحیح اس کے راوی ثقہ ہے۔
اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قولی حدیث ہے، اسے سنن دارقطنی میں آتی ہے. تو تلخیص الحبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ نسخ آیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 488 کے اوپر حدیث موجود ہے. بات کہتے ہیں یہ تو عمل ہے نا، پھر یہ قولی بیان کرتے ہیں، قولی حدیث میں موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. یہ نسخ آیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 488 پہ موجود ہے. اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے سنن الترمذی کے اندر جو تحفۃ الاحمدی کے ساتھ جو نسخہ طبع ہوا ہے یہ میرے پاس سے موجود ہے. یہ والا نسخہ یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر یہ جلد نمبر 1 اس کا صفحہ نمبر ہے 239. اسی طرح جو سنن ابی داؤد ہے اور المعبود کے ساتھ جو نسخہ طبع ہوا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271. ابن ماجہ جلد نمبر یہ صفحہ نمبر 62. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے اللہ کے نبی سے نماز کے شروع کرتے وقت بھی، رکوع جاتے وقت بھی، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی وقت کرنا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عمدۃ القاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386 کی بات موجود ہے. فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 کی بات موجود ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح کہتے ہیں. نسخ و آیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 کی بات موجود ہے. اسی طرح حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ جامع ترمذی جو تحفۃ الاحمدی والا جو نسخہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249. ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 پہ. سنن النسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 پہ. اور ابن ماجہ صفحہ نمبر 62 پہ حدیث حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. لمبی حدیث ہے کہ آپ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو کرتے تھے. امام بخاری نے حضرت ابو حمید السعدی کی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 کی بات موجود ہے. اس طرح عمدۃ القاری پہ بھی اور امام بخاری کی کتاب جو ضرورت الدین صفحہ نمبر 103 پہ بھی یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری نے اس کو صحیح کہا. اس طرح امام نبوی نے اس کو شرح صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 پہ صحیح کہا. امام ابن قیم نے جو تہذیب سنن ابی داؤد ہے اس کی جو شرح لکھی ہے اس کے اندر اس کو صحیح کہا ہے. امام ابن تیمیہ نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 پہ موجود ہے. صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344 پہ موجود ہے. اور یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو ابن جرید کی سما کی صراحت کی اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں رکوع کے رفعت دین. اور حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو کہتے ہیں انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتا ہوں. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110. سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 کی بات موجود ہے. کہتے ہیں میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتا ہوں. تو یہ حضرت ابو ہریرہ بھی جو اللہ کے نبی کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ نماز پڑھنے والے وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں. حضرت خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی رکوع کی رفعت دین ثابت ہے. مسند الفاروق امام ابن کثیر کی کتاب ہے مسند الفاروق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح جو ترمذی کی شرح ہے شرح ابن سید الناس جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 390 میں یہ بات موجود ہے. اسی طرح یہ نسخ و آیا اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 488 میں موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے رکوع کی رفعت دین بیان کرتے ہیں.
حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے نبی سے غلطوں کی رفت بیان کرتے ہیں. مستدرک کے حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250 کی یہ حدیث موجود ہے. سنن کبرا بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 پہ یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث بھی آپ کو بیان کی, حضرت مالک بن حویرث کی بھی حدیث آپ کو بیان کی, حضرت وائل بن حجر کی حدیث بھی آپ کو بیان کی, حضرت صدیق اکبر کی حدیث بھی آپ کو بیان کی. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, بڑی حدیث سنیں گے آپ, بڑی سناتے ہیں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو. صرف جہاں مطلب کا مسئلہ ہو نہیں, اللہ کے نبی کی حدیث کو لازم, اللہ کے نبی کی سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کرنا. یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے اور خلفاء راشدین کی بھی سنت, اور وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی حدیث آپ کو بیان کی, کبرا بہقی سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کو بیان کی مسند الفاروق سے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کو بیان کی جو صحیح حدیثیں, حسن حدیثیں, جو جامع ترمذی سے اور بھی حدیث کی کتابوں سے. تو اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے, خلفاء راشدین کی بھی سنت ہے, اور آپ کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. تو یہ رفع کی احادیث یہ متواتر احادیث ہے, متواتر احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے, یہ متواتر احادیث اور آپ سے یہ متواتر خبر ثابت ہے. ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے, اور آپ کو جو رفع نہ کرنے کے حوالے سے دلائل بیان کرتے ہوئے مثلا ایک بڑی مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے صحیح مسلم, سنن نسائی وغیرہ کے حوالے سے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث شریر گھوڑوں کے دموں والی, شریر گھوڑوں کی دموں والی حدیث بیان کی جاتی ہے. ہاں, یہ تو یہ نا شریر گھوڑوں کی دموں والی حدیث بیان کی جاتی ہے. آپ نے مالی آپ کیا میرے لیے, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ہاتھوں میں ایسے اٹھائے ہوئے جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر آگے کی وضاحت موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب نماز شروع کر, جب وہ نماز کے اندر تحیات میں بیٹھے ہوتے اور سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں جانب مسافہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب مسافہ کرتے, بائیں جانب مسافہ, دائیں جانب اور بائیں جانب مسافہ کرتے تھے جب نماز کے اندر سلام پھیرتے تحیات ختم کرتے اس وقت. تو واقعاتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں یہ جو اپنے ہاتھوں کو ایسے تم حرکت دیتے ہو جیسے گھوڑوں کی دمیں. تو جب سلام پھیرتے تو اس وقت دائیں جانب بائیں جانب ہاتھوں کو حرکت دیتے, مسافہ کرتے. تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ادھر گھٹنوں کے اوپر رکھا کو تحیات کے اندر اور سلام کے اندر, اور ایسے دائیں جانب بائیں جانب ایسے ہاتھوں کو حرکت نہ دو, مسافہ. وہی موجود ہے صحیح مسلم اس کی وضاحت موجود ہے اور بھی آتے اس کی کتاب. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ گھوڑوں کے دمیں, کبھی بھی گھوڑا دیکھو, گھوڑا اپنی دم کو ایسے اوپر سے نیچے ایسے حرکت دیتا, ایسے اوپر حرکت دیتا ہوں. گھوڑا ایسے دائیں جانب اور بائیں جانب اپنی دم کو حرکت دیتا. ہم دیہات کے رہنے والے ہیں, جانور ہیں, گھوڑے بھی ہیں,
اور دیکھتے رہتے ہیں، عوام بھی دیکھ لیں آپ، بولا کہیں جانا برکت دیتا ہے، اوپر نیچے نہیں دیتا۔ تو نماز شروع کرتے وقت، رکوع کرتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو کر کیا یہ دائیں جانا محفوظ کرتے ہیں آپ لوگوں کرتے ہیں؟ وہ ہم رفت کرتے اللہ کے نبی کی دشمنت ہے، صحابہ کی دشمنت ہے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے ہیں، دائیں جانب یا بائیں جانب نہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ اس بندے کے پاس ان کا کچھ حصہ نہیں ہے کہ اس حدیث سے رکوع بڑی رکوع کر کے بندر ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی ان کا حصہ نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث بڑی مشہور بیان کی جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کی جاتی ہے، بڑی مشہور حدیث۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور دیگر کتب کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تمہیں نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں، تو وہ رفع اذان کرتے ہیں پہلی مرتبہ یا ایک مرتبہ۔ تو پہلی بات ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ہی امام ترمذی رحمہ اللہ ہی نقل کرتے ہیں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، وقال عبداللہ بن مبارک، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، کہتے وقال عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک نے کہا قد صحابہ حدیث و منیا کا ہو، جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے۔ وذکر حدیث زہری عن سالم نبی ہے، تو امام زہری کی حدیث ہے جسے وہ امام سالم سے بیان کرتے ہیں، اپنے استاد سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو ذکر کیا۔ عبداللہ بن امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ رفع الیدین کی جو حدیث وہ ثابت ہے۔ ولم یثبت حدیث ابن مسعود ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یقع الا فی اول مرات، اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رفع الیدین کرتے تھے مگر پہلی مرتبہ، یہ ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس حدیث اس معنی میں یہ حدیث ثابت نہیں، اس معنی میں یہ حدیث صحیح نہیں، اس معنی میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد جلد نمبر 1، یہ اول موجود والا جو نسخہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272 کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور آگے کہتے ہیں حاذا قال ابو داؤد حاذا حدیث مختصر من حدیث طویل، یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث یہ مختصر لمبی حدیث ہے، ولیس ہوا بصحیح علی حاصل لفظ، اور اس لفظ میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لفظ میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لفظ میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات، وہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے کیوں نہیں؟ بعد ایک قسم کی نماز اگر بالفرض یہ صحیح ہو، ایک منٹ، تو اس میں کسی نماز کی یا کسی جگہ کی تخصیص ہے۔ پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے پھر نہیں کرتے، تو پھر نہیں کرنے کی کوئی تخصیص ہے، پھر فلاں جگہ پھر نہیں کرتے، تو پھر ہماری یہ بھائی پہلی دفعہ رفع الیدین کرتے پھر نہیں کرتے، تو پھر ہماری یہ بھائی
وطن کی رفت دین کیوں کرتے ہیں؟ وطنوں کے اندر جب قنوت نازلہ پڑھتے اس کا رفت دین کرتے کس بنا پہ؟ اس میں پہلی مرتبہ کرتے پھر نہیں کرتے تو وہ کس بنا پہ کرتے؟ جو عیدین کی تکبیریں ہیں، زائد تکبیریں، ان میں رفت دین کرتے ہیں، وہ کس بنا پہ کرتے ہیں؟ وہ جو پہلی مرتبہ رفت دین کے علاوہ وہ رفت دین ہے نا. تو اگر یہ اس سے استدلال درست ہے یا دوسری صحیح ہو تو پھر وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ اگر کہیں کہ وہ دوسرے حدیثوں سے ثابت ہے تو اردو والی بھی دوسری حدیثوں سے ثابت ہے. کیا ہے؟ وہ جو عید کی تکبیروں والی رفت دین ہے وہ دوسری حدیث سے ثابت ہے، تو رکوع کی رفت دین تو دوسری ایک نہیں کتنی ہی حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے حدیث رکوع کی رفت دین والی. جب وہ مستثنا تو پھر یہ بھی مستثنا ہوگی. اور جو وطر کی قنوت وطر والی رفت دین وہ تو کسی صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں. اگر وہ مستثنا ہے ان کی تخصیص ہوتی ہے دوسری حدیثوں کی بنا پر، تو رکوع والی رفت دین کی بھی تخصیص ہوتی ہے. کیا یا پھر اس کا صحیح ایک اور محمل لیا جائے وہ یہ کہ پہلی رفت دین ایک مرتبہ کرتے، رفت دین کیا کرتے؟ پہلی مرتبہ کرتے، ایک مرتبہ کرتے، پھر نہ کرتے. یعنی پہلی مرتبہ وہ شیعہ لوگ جو نا وہ رفت دین کرتے تو وہ بار بار ایسے بار بار ایسے یہ رفت دین کیا اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ رفت دین بار بار وہ نماز میں نماز دفعہ وہ دو دفعہ وہ تین دفعہ. اگر یہ محمد لیا جائے تو پھر بس بات یہ کہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. تو نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. میرا ہی واپس کا کتاب کے پاس یہ بھائی نے اپنا سبزی ختم کر کے آج سب کلیئر ہو گیا ہے اور افطاری کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے. اس سے ہٹ کر سبق سے ہٹ کر بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ سسن رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں؟ تو بھائی رکوع کے بعد سینے سے ہاتھ باندھنا یہ نبی پاک سے ثابت ہے. کہتا دلائل سے وضاحت کریں آپ سے سے باندھنا کوئی ثابت نہیں. جو قائل ہیں دلائل تو انہیں دیتے ہیں اور جو وہ دلائل دیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی وہ دلیل بنتی نہیں ہے، ان سے استقرار کو درست نہیں. سبحان اللہ باندھنے کی دلیل چاہیے. باندھنے کی دلیل چاہیے. جب باندھنے کی دلیل مل جائے گی تو باندھنے کی دلیل باندھنے کی نہیں ہے تو یہ بند کر دیں.